ناظرین، گزشتہ قسط میں یہ بات بالکل کھل کر واضح ہو چکی کہ جس آگ کا ذکر آج سے 14 صدیاں قبل محمد رسول اللہ علیہ السلام نے کیا تھا وہ آگ خام تیل ہے، اور جو کچھ اس کے بارے میں کہا تھا وہ آج پوری دنیا کے انسان ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ اب آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ محمد رسول اللہ علیہ السلام نے اس آگ کے بارے میں مزید کیا کہا تھا، مزید کیا رہنمائی کی تھی۔ تو اس وقت ناظرین سکرین پر آپ کو روایت نظر آ رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، ویل ہے، یعنی دنیا و آخرت میں عربوں کے لیے ہلاکت ہے اس شر سے تحقیق جو قریب ہی آیا چاہتا ہے۔ فلاں پا گیا وہ جس نے اپنا ہاتھ اسے حاصل کرنے، اس میں سے کچھ بھی لینے سے روکے رکھا۔ ناظرین صراحت کے ساتھ یہ بات واضح ہو چکی کہ وہ شر جس کا ذکر محمد رسول اللہ علیہ السلام نے کیا تھا وہ یہی آگ تھی جسے آج خام تیل کہا جاتا ہے۔ اور اس روایت میں محمد رسول اللہ علیہ السلام نے واضح دو ٹوک الفاظ میں یہ بھی کہہ دیا کہ فلاح پا گیا وہ جس نے اپنا ہاتھ اس شر کو حاصل کرنے سے روکے رکھا۔ اور ناظرین ظاہر ہے جس نے اسے لے لیا وہ اللہ کے قانون میں فلاح کیسے پا سکتا ہے؟ اس پر تو اس کا جرم ثابت ہو گیا۔ اور اگر حق واضح ہو جانے کے بعد وہ اپنے ہاتھ کو روک لیتا ہے تو بلا شک و شبہ اللہ غفور الرحیم ہے، لیکن اگر حق واضح ہو جانے کے باوجود بھی وہ خود کو اس شر سے نہیں روکتا تو پھر بلا شک و شبہ اللہ الجبار القہار بھی ہے۔ ناظرین غور کریں، آج کون ہے جس نے خود کو اس شر خام تیل سے روکا ہوا ہے؟ جب آپ غور کریں گے تو شاید ہی کوئی انسان آپ کو ایسا نظر آئے۔ سب کے سب انسان اس میں سے لے رہے ہیں، اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھا رہے ہیں۔ آپ غور کریں، جو گاڑی آپ چلاتے ہیں اس کا وجود کیسے ممکن ہوا؟ کیا اسی خام تیل سے اس کا وجود ممکن نہیں ہوا؟ اس میں بطور ایندھن آپ کیا استعمال کر رہے ہیں؟ ذرا غور تو کریں۔ پھر آج آپ اس بات میں بھی غور کریں کہ آج آپ جو کچھ بھی ضروریات کے نام پر آسائشیں، سہولتیں اور آسانیاں وغیرہ استعمال کر رہے ہیں، آسائشیں، سہولتیں اور آسانیاں وغیرہ اخذ کر رہے ہیں، جو اشیاء بھی آپ استعمال کر رہے ہیں، اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے جن جن اشیاء پر انحصار کر رہے ہیں، جو کہ تمام کی تمام غیر فطری مصنوعی اشیاء ہیں، وہ کس سے وجود میں آئیں؟ ان کا وجود کیسے ممکن ہوا؟ وہ کس سے خلق ہوئیں، کس سے بنائی گئیں؟ سکرین پر ان اشیاء کی تصاویر بھی آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین آپ غور کریں، یہ تمام کی تمام اشیاء کس سے وجود میں آئیں؟ جب آپ غور کریں گے تو آپ کو بالکل واضح یہ جواب ملے گا، یہ بات آپ کے سامنے آئے گی کہ یہ تمام کی تمام اشیاء یا تو براہ راست اسی آگ خام تیل سے وجود میں آئیں، یا پھر ان میں اسی آگ خام تیل کا بنیادی کردار ہے۔ یوں آج آپ جو کچھ بھی استعمال کر رہے ہیں یہ آپ کا اپنا ہاتھ اسی آگ ہی کی طرف تو بڑھا رہا ہے، اسی آگ سے ہی تو لے رہے ہیں جس میں سے کچھ بھی لینے سے محمد رسول اللہ علیہ السلام نے آج سے 14 صدیاں قبل بہت ہی سختی کے ساتھ منع کیا تھا۔ یہ تھا ناظرین فتنہ دجال۔ یہ فتنہ کس قدر شدید ہے آج آپ کو اس کا اندازہ ہو جانا چاہیے، اور یہ بات بھی اب تک واضح ہو جانی چاہیے کہ کیوں محمد رسول اللہ علیہ السلام نے کہا تھا اس وقت کے بارے میں کہ اس وقت کوئی بھی مومن نہیں ہوگا۔ آج جس وقت میں آپ موجود ہیں اسی وقت کے بارے میں محمد رسول اللہ علیہ السلام نے کہا تھا کہ اس وقت کوئی مومن ہوگا ہی نہیں۔ اور ناظرین آپ جس پہلو سے بھی غور کریں یہی تلخ حقیقت آپ کے سامنے آئے گی جو آپ پر کھول کھول کر واضح کی جا چکی اور مزید واضح کی جا رہی ہے۔ آج عرب دنیا اسی آگ کی بنیاد پر خوب موجیں اور عیاشیاں کر رہی ہے۔ آج عرب دنیا میں جنت کے مزے لوٹ رہے ہیں، لیکن ان قریب ان کے ساتھ وہ ہونے والا ہے جس کا یہ تصور بھی نہیں کر سکتے۔
خام تیل اللہ کے غیب میں سے تھا. اللہ نے قرآن کے شروع میں کہا اور قرآن میں بار بار کہا غیب سے مومن بننے کا. لیکن ان عربوں نے جو دین کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں، نہ صرف اللہ کے غیب کا کفر کرتے ہوئے زمین کو پھاڑا، زمین کو چیر پھاڑ کر اللہ کے غیب میں سے اسے نکالا، بلکہ الٹا آج اس پر فخر محسوس کر رہے ہیں. ناظرین، گزشتہ ایک ساتھ میں آپ پر یہ بات کھل کھل کر واضح ہو چکی کہ زمین و آسمانوں کی مثال آپ کے جسم کی سی ہے. جیسے آپ کے جسم میں خون ہے، بالکل اسی طرح زمین کا خون خام تیل ہے، جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں بعض مقامات پر برکات کہا اور بعض مقامات پر تین، اور اس کے علاوہ بعض مقامات پر تو بالکل واضح الفاظ میں اسے زمین کا خون کہا، جیسا کہ آپ سورہ البقرہ کی اس آیت میں بھی دیکھ سکتے ہیں. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ. اور جب کہا تیرے رب نے ملائکہ کو، اس میں کچھ شک نہیں، میں تقرر کرنے جا رہا ہوں زمین میں نائب، یعنی زمین کا اختیار دینے لگا ہوں. تو ملائکہ نے جواب دیا، کیا تو اس کو نائب مقرر کرنے لگا ہے؟ یعنی زمین کا اختیار اس کو دینے والا ہے جو زمین میں تبدیلیاں کرے گا. تو نے زمین کی مخلوقات کو احسن خلق کر کے ان کے مقامات پر قائم کر دیا، اور یہ انہیں ان کے مقامات سے ہٹائے گا، جس سے زمین میں خرابیاں ہوں گی اور بالآخر زمین میں تباہیاں آئیں گی، اور وہ زمین کا خون بہائے گا. ناظرین، آپ آیت میں بالکل واضح طور پر لفظ دم دیکھ سکتے ہیں، جس کے معنی کسی شے میں مختلف عناصر کے مرکب سے وجود میں آنے والے رنگدار محلول کو کہا جاتا ہے. یہی محلول انسانوں اور جانوروں میں پایا جاتا ہے، اور آپ اسے آسان الفاظ میں خون کہتے ہیں، لیکن عربی میں جسے آپ خون کہتے ہیں اسے دم کہا جاتا ہے. اور آپ آیت میں زمین کے دم یعنی زمین کے خون کے الفاظ کو بالکل واضح دیکھ سکتے ہیں، اور اس آیت میں زمین کے دم یعنی زمین کے خون کا ذکر کیا جا رہا ہے. ناظرین، سورہ البقرہ کی اس آیت میں حقیقت آپ کے بالکل سامنے ہے. اس آیت میں بالکل واضح ہے، آپ خود غور کریں اور فیصلہ کریں کہ کیا ہے زمین کا خون. وہ کون سا مختلف عناصر کے مرکب سے وجود میں آنے والا رنگدار محلول ہے جو زمین میں پایا جاتا ہے، بالکل ایسے ہی جیسے آپ کے جسم میں خون پایا جاتا ہے. ذرا غور کریں، خلیفہ یعنی نائب کس پر بنایا گیا انسان کو؟ کس شے کا اختیار دیا گیا انسان کو؟ اور اس کا جواب بالکل ظاہر ہے، اسی آیت میں زمین کا اختیار دیا گیا، انسان کو زمین پر نائب بنایا گیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود کہا کہ زمین کا اختیار دیا جا رہا ہے انسان کو، اور جواباً ملائکہ نے کیا کہا؟ جواباً ملائکہ نے یہ کہا کہ یہ زمین میں یعنی انسان زمین میں تبدیلیاں کرے گا. اے ہمارے رب، تو نے مخلوقات کو جن جن مقامات پر رکھا ہے یہ ان کو ان کے مقامات سے ہٹا دے گا، ان میں تبدیلیاں کرے گا، جس سے زمین میں خرابیاں اور بالآخر اس میں تباہیاں آئیں گی. یہ زمین کا خون بہائے گا. اور کیا یہ آج سب نہیں ہو رہا؟ کیا انسان نے یہ سب نہیں کیا اور آج یہ سب نہیں کر رہا؟ ناظرین، وہ کون سا رنگدار محلول ہے جو مختلف عناصر کے مرکب سے وجود میں آتا ہے، جو زمین کے اندر بالکل اسی طرح پایا جاتا ہے جس طرح آپ کے جسم میں خون، اور آج اسے زمین سے نکالا جا رہا ہے؟ ذرا غور کریں، وہ کیا ہے؟ کیا وہ خام تیل نہیں ہے؟ کیا خام تیل کے علاوہ کچھ اور ہو سکتا ہے یا ہے؟ حقیقت ہر لحاظ سے آپ کے سامنے ہے. اور ان عربوں کو کس نے اختیار دیا زمین کا خون نکالنے کا؟ کیا انہیں اللہ نے یہ حکم دیا؟ کیا یہ فساد نہیں ہے؟ کیا یہ فساد عظیم نہیں ہے؟ کیا یہ اللہ کی خلق میں تبدیلی نہیں ہے؟ قرآن میں بار بار اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی خلق میں تبدیلی کرنے والوں کو بدترین مشرک قرار دیا، انہیں مفسدون فی الارض قرار دیا، انہیں اللہ کے مجرم قرار دیا. تو کیا زمین کو چیر پھاڑ کر زمین کا خون نکالنا جو کہ اللہ کے غیب میں سے تھا، یہ اللہ کی خلق میں تبدیلی نہیں ہے؟ کیا یہ فساد فی الارض نہیں ہے؟ کیا یہ شرک اکبر و شرک عظیم نہیں ہے؟
کیا ایسا کرنے والے اور ان کے معاونین اللہ کے قانون میں مومن ہو سکتے ہیں؟ وہ چاہے عرب ہوں یا عجم، کوئی بھی ہوں، جو ایسا کرنے والے ہیں وہ اللہ کے قانون میں مفسدون فی الارض ہیں، اور اگر وہ حق واضح ہو جانے کے باوجود اللہ سے رجوع نہیں کرتے، اس فساد کو ترک نہیں کرتے، تو وہ جان لیں خود کو مومن قرار دے کر تم لوگ اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکو گے۔ یہ دھوکہ تم اللہ کو نہیں بلکہ خود اپنے آپ کو ہی دے رہے ہو۔ ان قریب تمہارا انجام بھی آل فرعون کا سا ہونے والا ہے۔ اے آل سعود، تمہارا انجام آل فرعون کا سا ہونے والا ہے، اور اے وہ لوگوں جو یہ سب کر رہے ہو، تمہارا انجام قوم عاد و قوم سمود کا سا ہونے والا ہے۔ ناظرین، حقیقت ہر لحاظ سے آپ کے سامنے ہے۔ یہی وہ شر تھا جس سے عربوں کے لیے دنیا و آخرت میں ہلاکت تھی، اور وہی فلاح پائے گا جو اپنے ہاتھ کو اس شر کے حصول سے روکے رکھے گا۔ بلا شک و شبہ اس شر سے اپنے ہاتھ کو روکے رکھنے سے دنیا میں زندہ رہنا جہنم بن جائے گا، لیکن یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ کیا دنیا میں اس چھوٹی موٹی آزمائشوں کا سامنا کر کے آخرت میں جہنم کے عذاب عظیم سے بچنا ہے، یا پھر آج دنیا میں اس شر کو حاصل کر کے جنت کے مزے لوٹ کر آخرت میں ہمیشہ کی ہلاکت کا سودا کرنا ہے۔ یہ فیصلہ آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے، اور یہ فیصلہ آپ کو خود کرنا ہے۔ اور یہ بھی جان لیں ویسے بھی اب وقت بالکل ختم ہو چکا۔ جو موجیں آپ نے لوٹنی تھی وہ موجیں آپ لوٹ چکے۔ اگر آج آپ اللہ سے رجوع کر لیتے ہیں تو دنیا و آخرت میں شدید خسارے سے بچا لیے جائیں گے، ورنہ عذاب عظیم تو آپ کے سر پر آ کھڑا ہے۔ اب ناظرین غور کریں، کیا آپ اس شر سے نہیں لے رہے، یا پھر آپ نے اپنے ہاتھ کو اس شر میں سے کچھ بھی لینے سے روکا ہوا ہے؟ حقیقت ہر لحاظ سے آپ کے سامنے ہے۔ آج آپ اپنے گریبان میں جھانکیں تو حقیقت آپ کو بالکل واضح کھلم کھلا نظر آ جائے گی۔ اب بڑھتے ہیں آگے اور دیکھتے ہیں کہ اس آگ کے نکالے جانے کے مقامات کے بارے میں محمد رسول اللہ علیہ السلام نے آج سے 14 صدیاں قبل کیا کہا تھا۔ آج سے 14 صدیاں قبل اس آگ کے نکالے جانے کے مقامات کے بارے میں کیا رہنمائی کی تھی؟ تو سکرین پر ناظرین آپ کو روایت نظر آ رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، وہ وجوہات جن کی بنا پر اسات یعنی انسانوں پر آخری بڑی عظیم تباہی آئے گی، اس کی پہلی وجوہات میں سے وہ آگ ہے جو مشرق سے نکلے گی، یعنی مشرق سے نکالی جائے گی۔ پھر اگلی روایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، نہیں قائم ہوگی اسات بڑی تباہی کی گڑی یہاں تک کہ آگ نہ نکالی جائے حجاز کی سرزمین سے۔ ناظرین یہاں یہ یاد رکھیں کہ ارض حجاز کو آج سعودی عرب کہا جاتا ہے، یعنی جسے آج سعودی عرب کے نام سے جانا جاتا ہے اسے ارض حجاز کہا جاتا تھا۔ پھر دیکھیں اگلی روایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، ان قریب نکالی جائے گی آگ حضر موت سے یا بحر حضر موت سے قیامت کے یوم سے قبل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، ان قریب آخری زمانے میں تم پر ہے نکالنا آگ کا حضر موت سے، یعنی ان قریب آخر الزمان، جب زمانے کا آخر ہونے والا ہوگا تم حضر موت سے آگ نکالو گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، آگ نکالی جائے گی یمن سے، اس آگ کی طرف انسان ایسے اکٹھے ہوں گے تمہارے اکٹھے کیے جانے کی جگہ جیسے کتے کسی ہڈی پر اکٹھے ہوتے ہیں، یعنی خطہ شام میں دنیا کے لوگ اس آگ پر ایسے اکٹھے ہوں گے جیسے بھوکے کتوں کے سامنے ہڈی پھینکنے سے وہ اس پر اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور اسے حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے لڑتے چیختے اور داڑتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی خطہ شام میں انسان اس آگ کے حصول کے لیے اس کی طرف اکٹھے ہو جائیں گے، اس کے حصول کے لیے کتوں کی طرح آپس میں لڑیں گے، ایک دوسرے کو ماریں گے۔ ناظرین اسی طرح اگلی روایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، نہیں قائم ہوگی اسات حتیٰ کہ نکالی جائے گی ارض حجاز سے آگ۔ ہم پیچھے بھی یہ بات واضح کر چکے اور پھر اس کو واضح کر رہے ہیں
کہ ارض حجاز اس خطے کو کہا جاتا تھا جسے آج سعودی عرب کے نام سے جانا پہچانا جاتا ہے، جسے آج سعودی عرب کہا جاتا ہے۔ یعنی رسول اللہ علیہ السلام نے کہا سعودی عرب سے وہ آگ نکالی جائے گی، سعودی عرب سے وہ آگ نکالو گے تم۔ اب ناظرین، ان روایات میں بالکل واضح الفاظ میں موجود ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام نے آج سے 14 صدیاں قبل کہا کہ وہ آگ مشرق سے نکالی جائے گی۔ جب محمد رسول اللہ علیہ السلام نے یہ کہا تھا تب وہ یثرب میں موجود تھے۔ آج آپ دنیا کا نقشہ اٹھا کر دیکھیں تو یثرب کے مشرق میں نہ صرف نجد واقع ہے بلکہ اس وقت کا فارس اور موجودہ ایران بھی واقع ہے۔ اس کے علاوہ یمن، الحجاز اور حضرموت یا بحر حضرموت کا ذکر کیا، اور ناظرین کے علاوہ مزید ایسی روایات بھی موجود ہیں جن میں عراق اور شام کا بھی ذکر کیا گیا۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ آگ جو محمد رسول اللہ علیہ السلام کے وقت ان مقامات میں یعنی الحجاز میں جسے آج سعودی عرب کہا جاتا ہے، یمن میں حضرموت یا بحر حضرموت، فارس یعنی ایران وغیرہ، عراق اور شام، ان تمام مقامات میں زمین کی گہرائیوں میں ٹھنڈی پڑی ہوئی تھی، کیا آج وہ نکالی جا رہی ہے؟ کیا آج انہی مقامات سے وہ آگ نکالی جا رہی ہے جو آگ محمد رسول اللہ علیہ السلام کے وقت ٹھنڈی حالت میں پڑی تھی؟ اور آج جب اس آگ کو نکالا جاتا ہے تو وہ ٹھنڈی ہوتی ہے، پھر اس آگ سے فضا میں، ہوا میں اڑنے والی مخلوقات اڑتی ہیں، وہ آگ بادلوں کی طرح اڑتی ہے۔ اس آگ ہی کی وجہ سے پوری دنیا طرح طرح کی زہریلی گیسوں سے بھر چکی، اس آگ ہی کی وجہ سے یہ دنیا دجال کے فتنے کی لپیٹ میں آ چکی۔ وہ آگ جس آگ کی طرف آج دنیا کے تمام انسان اپنا ہاتھ بڑھا رہے ہیں، اسی میں سے لے رہے ہیں۔ تو آج جب آپ غور کریں تو حقیقت بالکل سامنے ہے، آج حقیقت آپ کے سامنے ہے، بالکل آج انہی مقامات سے یہ آگ نکالی جا رہی ہے جن مقامات کا ذکر محمد رسول اللہ علیہ السلام نے آج سے 14 صدیاں قبل کیا تھا۔ لیکن انتہائی تکلیف دہ بات تو یہ ہے کہ آج کوئی بھی ایسا نظر نہیں آتا جسے یہ حقائق نظر آ رہے ہوں، کوئی بھی ایسا ہو جو یہ کہے کہ ہاں واقعتاً اللہ کے رسول محمد رسول اللہ علیہ السلام نے آج سے 14 صدیاں قبل بالکل سچ کہا تھا۔ جو انہوں نے آج سے 14 صدیاں قبل کہا آج بالکل عین اسی طرح پوری دنیا کے انسانوں کے سامنے ہو رہا ہے۔ کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے کہ جو ان حقائق کو دنیا کے سامنے رکھے، جو دنیا پر یہ واضح کرے کہ دیکھو محمد اللہ کے رسول تھے، دیکھو کیسے انہوں نے آج سے 14 صدیاں قبل آج کے حوالے سے کھول کھول کر وضاحت کر دی تھی، حیران کن الفاظ استعمال کیے تھے، وہ بتا دیا جو آج ہو رہا ہے، بجائے اس کے کہ آج دنیا پر یہ حقائق واضح کیے جائیں بلکہ الٹا محمد علیہ السلام کو جھوٹا ثابت کیا جاتا ہے۔ ایسی ایسی دیو مالائی کہانیاں محمد علیہ السلام سے منسوب کی جاتی ہیں جو محمد علیہ السلام کو الٹا جھوٹا ثابت کرتی ہیں، جو محمد علیہ السلام کو دنیا کی نظروں میں بدنام کرتی ہیں، دنیا کی نظروں میں گراتی ہیں۔ آج ایسی ایسی دیو مالائی کہانیاں دنیا کو سنائی جا رہی ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، اور جو حقیقت ہے جو پوری دنیا کے سامنے ہے، آج ہر کوئی اس حقیقت سے اپنی آنکھیں چرا رہا ہے، اپنی آنکھیں بند کیے ہوئے ہے۔ وہ طبقہ جو دین کا ٹھیکیدار بنا ہوا ہے ان کی بھی آنکھیں بند ہو چکی ہیں، وہ بھی اندھے ہو چکے ہیں، ان کو بھی یہ حقائق نظر نہیں آ رہے۔ ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ آج سے 14 صدیاں قبل محمد رسول اللہ علیہ السلام نے مستقبل کے حوالے سے ہر فتنے کا ذکر کر دیا تھا، ہر چھوٹے سے چھوٹے فتنے کا بھی ذکر کر دیا تھا۔ محمد علیہ السلام نے اپنی بعثت سے لے کر ساتھ کے قیامت تک تمام کے تمام فتنوں کا ذکر کر دیا تھا، خواہ وہ کوئی چھوٹے سے چھوٹا یا بڑے سے بڑا ہو۔ تو غور کریں، کیا آج جس وقت میں آپ رہ رہے ہیں کیا یہ محمد علیہ السلام کے وقت مستقبل نہیں تھا؟ کیا آج کا وقت اس وقت مستقبل نہیں تھا؟ اور کیا آج کے وقت میں محمد علیہ السلام نے کوئی رہنمائی نہیں کی تھی؟ اگر کی تھی تو کہاں گئی؟ آج جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے کیا اس کے بارے میں محمد علیہ السلام نے کچھ بھی نہیں کہا تھا؟ ذرا غور تو کریں۔ اے دین کے ٹھیکیداروں، اپنی آنکھیں کھولو اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے، اس سے پہلے کہ وہ وقت آ جائے جب تمہارے پاس سوائے پچھتاوے کے اور کچھ نہ رہے۔ اب ناظرین، اس بات کو بھی جان لیں کہ محمد رسول اللہ علیہ السلام نے اس آگ کے نکالے جانے کے بارے میں کیا کہا تھا۔ آج سے 14 صدیاں قبل محمد رسول اللہ علیہ السلام نے جو الفاظ استعمال کیے تھے،
حیران کن طور پر آج ایک ایک لفظ اس پر ایسے صادق آتا ہے جیسے آج کوئی اپنی آنکھوں سے دیکھ کر بتا رہا ہو۔ آگے بڑھتے ہیں اگلی روایات کی طرف اور دیکھتے ہیں ان میں رسول اللہ علیہ السلام نے اس آگ کے نکالے جانے کے حوالے سے مزید کیا رہنمائی کی کہ یہ آگ کس طرح زمین کی گہرائیوں سے اور کہاں سے نکالی جائے گی۔ ناظرین، اس وقت اسکرین پر آپ کو روایت نظر آ رہی ہے۔ سب سے پہلے ہم اس روایت میں استعمال ہونے والے الفاظ کو جان لیتے ہیں۔ ان میں پہلا لفظ ہے کار، جس کے معنی ہے سوراخ، غار، کھدائی کرنا، گہرائی میں جانا۔ بیڈ یعنی تہ، کسی بھی شے کا نیچے ترین حصہ، گہرا ترین مقام، نیچے ترین مقام، نچلی ترین سطح، پتھر یا پتھریلی تہ یا اس کے نیچے وغیرہ۔ اگلا لفظ ہے عدن، جس کے معنی ہے زمین کی گہرائی تک سوراخ کر کے کچھ نکالنا، جیسے لوہا، کوئلہ وغیرہ سمیت کچھ بھی نکالنا۔ کان، جیسے سونے کی کان، کوئلے کی کان یا زمین سے نکالے جانے والی کسی بھی شے کی کان، یعنی کان کنی کرنا۔ اگلا لفظ ہے سوق، جس کے معنی ہے خرید و فروخت کرنا، دکان پر جانا اور وہاں سے خریدنا، خریدنا یا لینا، لانا، لے جانا، فراہم کرنا، پہنچانا، منتقل کرنا، نقل و حمل، تجارت سینٹر، مارکیٹ، بازار، دکان وغیرہ۔ پھر اگلا لفظ ہے حشر، جس کے معنی ہے مجمع، بھیڑ، مجموعہ، رش، اجتماع وغیرہ۔ اب آتے ہیں روایت کی طرف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، آگ نکالی جائے گی زمین کی گہرائیوں میں چٹانی تہ سے زمین کو کھود کر، زمین کی گہرائیوں تک سوراخ کر کے، جیسے زمین کی گہرائیوں سے سوراخ کر کے کچھ نکالا جاتا ہے۔ لوگ اس آگ کی خرید و فروخت کریں گے، اس کی تجارت کریں گے، اس آگ کی دکانیں ہوں گی، اس آگ کی مارکیٹیں ہوں گی اور انسان ان کی طرف اکٹھے ہوں گے۔ یعنی جیسے خرید و فروخت کی خاطر بازاروں، مارکیٹوں یا دکانوں وغیرہ پر رش ہوتا ہے، اس طرح لوگ ان آگ کی تجارت گاہوں کی طرف، ان آگ کی دکانوں، مارکیٹوں کی طرف اکٹھے ہوں گے۔ اس آگ کے ذریعے سے نقل و حمل ہوگی، اس آگ کی تجارت ہوگی۔ ناظرین، اس روایت میں آپ محمد رسول اللہ علیہ السلام کے الفاظ کو سن کر چونکے ہوں گے کہ آج سے 14 صدیاں قبل جو محمد رسول اللہ علیہ السلام نے کہا تھا، آج بالکل عین اسی طرح اس آگ کو نکالا جا رہا ہے۔ آج بالکل عین اسی طرح اس آگ کو نکالا جا رہا ہے جو اس وقت مذکورہ مقامات میں زمین کی گہرائیوں میں ٹھنڈی حالت میں پڑی تھی۔ یعنی ارض حجاز، سعودی عرب کی سرزمین، نجد کی سرزمین، عراق، ایران، شام، حضر موت، ان سرزمینوں میں زمین کی گہرائیوں میں چٹانی تہ کے اندر ٹھنڈی حالت میں پڑی تھی، اور آج وہاں سے انہی مقامات سے زمین کو پھاڑ کر، زمین کو کھود کر اس میں گہرائیوں تک سوراخ کر کے اس کے اندر، زمین کے اندر چٹانی تہ کو پھاڑ کر اس میں سے آگ کو نکالا جا رہا ہے۔ آج جسے آپ خام تیل کہتے ہیں، یہ وہی آگ ہے، اور یہ آگ خام تیل زمین کو پھاڑ کر اس میں اس کی گہرائیوں تک سوراخ کر کے اسی تہ سے نکالا جاتا ہے جو چٹانی تہ ہے۔ گزشتہ ایک ساتھ میں دجال کے موضوع پر بات کرتے ہوئے ہم نے ان روایات کو بھی سامنے رکھا تھا جن میں محمد رسول اللہ علیہ السلام نے کہا تھا کہ زمین کی اس چٹانی تہ کو ایسے پھاڑا جائے گا جیسے کھجور کی شاخیں ہوتی ہیں، جیسے کھجور کی شاخ ہوتی ہے۔ تو غور کریں، کیا عین اسی طرح آج اس آگ کو نہیں نکالا جا رہا؟ ناظرین، غور کریں کہ وہ کون سی آگ ہو سکتی ہے جو نہ صرف آج سے 14 صدیاں قبل بھی موجود تھی اور آج بھی موجود ہے۔ کیا خام تیل کے علاوہ کوئی دوسری آگ آپ کو نظر آ رہی ہے؟ پھر وہ آگ محمد رسول اللہ علیہ السلام کے وقت ٹھنڈی حالت میں پڑی تھی اور آج اسے وہیں سے نکالا جا رہا ہے۔ نکالنے کے بعد وہ ٹھنڈی حالت سے بدل کر اپنی اصل حالت آگ میں بدل رہی ہے کہ واقعتاً یہ جو ٹھنڈی شے ہے یہ تو آگ ہے، یہ اصل میں آگ ہے جو ٹھنڈی حالت میں موجود تھی اور زمین کی گہرائیوں میں موجود ہے۔ کیا یہ وہی آگ نہیں جسے آج خام تیل کا نام دیا جاتا ہے؟ حقیقت ہر لحاظ سے آپ کے سامنے ہے۔ پھر ناظرین، کیا یہ آگ زمین کو پھاڑ کر اس میں گہرائیوں تک سوراخ کر کے چٹانی تہ کو کھجور کی شاخوں کی طرح پھاڑ کر نہیں نکالا جا رہا؟ آج اس حقیقت کو بھی آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔
स्क्रीन पर आप अपनी आंखों से उन तस्वीर को भी देख रहे हैं जो तस्वीर इस आग के निकाले जाने वाले हकायक को वाज़ेह कर रही हैं, इस आग के निकाले जाने वाले अवामल की मंजर कशी कर रही हैं। आज आप इस हकीकत को कैसे जुटला सकते हैं? ये वो हक है जो कि आपकी आंखों के सामने है। ये वो हक है जिसका रद्द दुनिया की कोई ताकत नहीं कर सकती। ये वो देवमालाई किस्से कहानियां नहीं है जो 14 सदियों से आज तक सुनाई जा रही हैं। वो कहानियां जिनका आज तक एक लफ्ज भी सच्चा साबित ना हो सका, जिन्हें आज तक मोहम्मद अलैहिस्सलाम से मंसूब किया जाता रहा। अपने मन पसंद तराजुम व तफासिर, अपने अकायद व नजरियात को तराजुम व तफासिर की सूरत में पेश करके, अपने अकायद व नजरियात को तराजुम व तफासिर की सूरत में पेश करके उन कहानियों को मोहम्मद अलैहिस्सलाम से मंसूब किया जाता रहा। ये वो कहानियां बयान नहीं की जा रही, बल्कि ये तो अटल हकीकत है जो आज पूरी दुनिया के सामने है, जिसका रद्द दुनिया की कोई ताकत नहीं कर सकती। ये वो कहानियां नहीं हैं, ये वो देवमालाई कहानियां नहीं सुनाई जा रही जो आज तक पूरी उम्मत को, पूरी दुनिया के इंसानों को इस्लाम के नाम पर सुनाई जाती रही, जिन्हें मोहम्मद अलैहिस्सलाम से मंसूब किया जाता रहा। वो कहानियां कि जिनका आज तक एक लफ्ज भी सच्चा साबित ना हो सका और ना ही इस कायनात के कवानीन उन कहानियों को तस्लीम करते हैं। हम आपको मुस्तकबिल से मंसूब करके ऐसी कहानियां सुनाकर दाद वसूल नहीं कर रहे कि आज दूसरों से बढ़कर मसाले और तड़के लगाकर देवमालाई कहानियां बनाकर दाद बटोर लो। कल मुस्तकबिल किसने देखा है, इसलिए कौन तुम्हें गलत कहेगा? ना ऐसा वक्त आना है जब ये कहानियां पूरी होनी है और ना ही तुम्हारा पोल कभी खुलेगा। हम ऐसा नहीं कर रहे, बल्कि हम तो हक खोल खोल कर आपकी आंखों के सामने रख रहे हैं। अब फैसला आपके अपने हाथ में है। आया आप इस हक को तस्लीम करते हैं या फिर आप अल्लाह के कानून में अंधे होने का सबूत देते हैं, अल्लाह के कानून में शर्त दुआब होने का सबूत देते हैं, अल्लाह के कानून में अमवात और कब्रों में होने का सबूत देते हैं। यह फैसला आपके अपने हाथ में है, यह फैसला आपके अपने इख्तियार में है। बढ़ते हैं नाज़रीन अगली रिवायत की तरफ। स्क्रीन पर नजर आने वाली रिवायत में जो अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, इनमें से कुछ अल्फाज ऐसे हैं कि जिनकी वजाहत गुज़श्ता रिवायत में हो चुकी। बाकी अल्फाज में से एक लफ्ज ऐसा है जिसकी वजाहत बहुत जरूरी है, और वो है लफ्ज रहल, जिसके मानी है एक जगह से दूसरी जगह जाना, सफर करना, घूमना फिरना, आवारागर्दी करना, भटकना, हिजरत करना वगैरह। और रहल के शुरू में ते के इस्तेमाल से यह लफ्ज तरहल बन जाएगा, जिसके मानी है वो आग वजह बनेगी या उस आग से सफर किया जाएगा, हिजरत की जाएगी, एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हुआ जाएगा, उस आग की वजह से या उससे घुमा फिरा जाएगा, आवारागर्दी की जाएगी, भटका जाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, आग निकाली जाएगी जमीन की गहराइयों में, चट्टानी तह से जमीन को खोद कर, जमीन की गहराइयों तक सुराख करके, जैसे जमीन की गहराइयों से सुराख करके कुछ निकाला जाता है। लोग उस आग से सफर करेंगे, एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे, हिजरत करेंगे, आवारागर्दी करेंगे, भटकेंगे वगैरह वगैरह। अब नाज़रीन इस बात में गौर करेंगे कि आज ऐसा नहीं हो रहा। क्या आज ये आग सफर करने, एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होने, हिजरत करने वगैरह का जरिया नहीं बन रही? आज दुनिया में सारे का सारा ट्रांसपोर्ट निजाम इसी आग की बदौलत नहीं चल रहा। लोग जिन गाड़ियों में बैठकर सफर करते हैं, आवारागर्दी करते हैं, तो वो गाड़ियां इसी आग यानी खाम तेल से नहीं चलती? क्या इसी आग ही से लंबे लंबे सफर नहीं किए जा रहे? नाज़रीन ये सब कुछ आज आप अपनी आंखों से पूरी दुनिया में होता हुआ देख रहे हैं। इसी आग से जहाज, ट्रेनें और तमाम की तमाम गाड़ियां चलती हैं, और उन गाड़ियों, जहाजों की तख्लीक में भी इसी आग का बुनियादी किरदार है। यूं ये हकीकत भी आज आपके सामने है। अब नाज़रीन गौर करें कि आज से 14 सदियां कबल इस आग के निकाले जाने के हवाले से मोहम्मद रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए थे, जो रहनुमाई की थी, क्या वो चौंका देने वाली नहीं है? क्या वो दहला देने वाली नहीं है? जो अल्फाज आज से 14 सदियां कबल मोहम्मद रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने इस्तेमाल किए थे, आज आप अपनी आंखों से ये सब कुछ होता हुआ देख रहे हैं। ये सब हकायक
آج پوری دنیا کے سامنے ہے، حقیقت آپ کے سامنے ہے، یہ حق آپ کے سامنے ہے۔ اب فیصلہ آپ کے اپنے اختیار میں ہے، فیصلہ آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے کہ آیا آپ حق کو تسلیم کرتے ہیں یا پھر آپ انہی دیومالائی قصے کہانیوں پر ایمان لاتے ہوئے اپنی دنیا و آخرت تباہ کرتے ہیں، دنیا و آخرت میں ہلاکت کا سودا کرتے ہیں۔ اور پھر یہ بھی جان لیں کہ اگر آج آپ اس حق کو تسلیم کر کے اس پر عمل نہیں کرتے تو ان قریب آپ کے ساتھ وہ ہونے والا ہے جو آل فرعون سمیت گزشتہ ہلاک شدہ اقوام کے ساتھ ہوا۔ یہ عذاب آپ کے سر پر کھڑا ہے۔ بڑھتے ہیں ناظرین آگے اور دیکھتے ہیں کہ مزید روایات میں رسول اللہ علیہ السلام نے ساگ کے بارے میں کیا رہنمائی کی۔ اس وقت سکرین پر آپ کو روایت نظر آ رہی ہے۔ سب سے پہلے اس روایت میں استعمال ہونے والے الفاظ کو جان لیتے ہیں۔ پہلا لفظ ہے تدی، اس میں اصل لفظ دی ہے اور اس کے پیچھے تے کا استعمال ہے۔ تے اس آگ کا اظہار کرتا ہے، یعنی اس آگ کا ذکر کر رہا ہے، اور آگے دی کہتے ہیں روشن ہونے کو۔ تدی کے معنی بنتے ہیں اس آگ سے روشن ہونا، اس آگ سے روشنی ہونا۔ اگلا لفظ ہے اناق جو کہ جمع کا صیغہ ہے اور اس کا واحد ہے انق، اور انق کہتے ہیں ایسی شے کو جو شروع سے تنگ ہو، جیسے جیسے آگے بڑھے تو کھلتی جائے، یعنی پھیلتی جائے۔ جیسے کوئی بوتل ہوتی ہے جس کا اگلا حصہ جو ہے وہ سکڑا ہوا ہوتا ہے اور جیسے سے آگے بڑھے تو وہ کھلتی پھیلتی جاتی ہے، یا جیسے سراہی ہوتی ہے۔ یہی خصوصیت بہت سے جانداروں اور انسان کے جسم کے ایک عضو میں پائی جاتی ہے جسے گردن کہتے ہیں۔ اگلا لفظ ہے ابل۔ ابل کہتے ہیں ایسی سواریوں کو جو وزن اٹھا کر مشکل رستوں جیسے صحراؤں وغیرہ میں لمبے فاصلے طے کرنے کی صلاحیت رکھتی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت ایسی تمام صفات صرف اونٹوں میں پائی جاتی تھیں، اس لیے اونٹوں کو اس وقت ابل کہا جاتا تھا۔ ویسے اونٹ کو عربی میں جمل کہتے ہیں۔ اگلا لفظ ہے بصرہ، جس کے معنی ہے دیکھنے کی صلاحیت۔ بصر کہتے ہیں دیکھنے کی صلاحیت کو، دیکھنے کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا نہیں قائم ہوگی ساتھ حتیٰ کہ نکالی جائے گی آگ ارض حجاز سے، حجاز کی زمین سے۔ اس آگ سے روشن ہوں گی اناق الابل، یعنی بوجھ اٹھا کر لمبے فاصلے طے کرنے والی سواریاں روشن کریں گی کہ وہ روشنی جس مقام سے پیدا ہوگی وہاں سے سکڑی ہوگی، لیکن جیسے جیسے آگے بڑھے گی تو پھیلتی جائے گی جیسے سراہی ہوتی ہے۔ دیکھنے سے یعنی اس روشنی سے دیکھنے کی صلاحیت پیدا ہوگی۔ ناظرین آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایسی سواریاں وہ ٹرک وغیرہ ہیں جو راتوں کو سفر کرتے ہیں، اسی آگ سے وہ رستوں کو سراہی کی طرح روشن کر دیتے ہیں اور دیکھنے کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے۔ اس روشنی میں ایسے دیکھا جاتا ہے جیسے دن کی روشنی میں دیکھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ آج موجودہ تمام کی تمام سواریوں میں یہ سب خصوصیات موجود ہیں۔ اور ناظرین بالکل ایسی ہی ایک روایت مستدرک الحاکم میں بھی ہے جس میں یہ الفاظ زائد ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا دیکھیں گے اس کی روشنی میں جیسے دن کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ اب ناظرین سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ سواریاں رات کو بالکل ایسے ہی رستوں کو روشن نہیں کر دیتی جیسے سراہی ہوتی ہے؟ جہاں سے یہ روشنی پھوٹتی ہے وہ جگہ چھوٹی سی ہوتی ہے، جیسے جیسے روشنی آگے بڑھتی ہے تو وہ سراہی کی طرح پھیلتی جاتی ہے، اور پھر اس روشنی میں بالکل ایسے دیکھا جاتا ہے جیسے دن کی روشنی میں دیکھا جاتا ہے۔ اور اس کی بنیاد وہی آگ خام تیل ہے۔ یہ حقیقت بھی آج آپ کے سامنے ہے۔ پھر اس طرح بڑھتے ہیں آگے اور دیکھتے ہیں کہ محمد رسول اللہ علیہ السلام نے اس آگ کے حوالے سے مزید کیا رہنمائی کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا جو پہلی اشراط الساعۃ ہیں، یعنی جن وجوہات کی بنا پر الساعۃ آئے گی، اس کی پہلی وجوہات میں سے پس آگ ہے جو نکالی جائے گی مشرق سے، پس وہ آگ انسانوں کو مغرب کی طرف اکٹھا کرے گی، یعنی اس آگ کی وجہ سے دنیا کے لوگ مغرب کی طرف ہجرت کریں گے۔ ناظرین گزشتہ کئی دہائیوں سے آپ یہ سلسلہ بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ پوری دنیا سے بالخصوص مشرقی ممالک جن میں اکثریت ان کی ہے جو خود کو مسلمان کہتے ہیں،
उन ममालिक के लाखों नहीं बल्कि करोड़ों की तादाद में लोग मगरबी ममालिक में जाकर बस रहे हैं, वहां इकट्ठे हो रहे हैं। पूरी दुनिया के लोग मगरिब में इकट्ठे हो रहे हैं और ये इसी आग के निकलने के बाद इसी आग ही की वजह से हुआ और हो रहा है। इसी आग की वजह से मगरबी ममालिक दुनिया में सहूलतों, आसाइशों, इजादात के नाम पर बज़ाहिर जन्नत का मंजर पेश करने लगे, जिसको देखते हुए दुनिया में लाखों नहीं बल्कि करोड़ों इंसानों ने इन मगरबी ममालिक का रुख किया और आज भी यह सिलसिला जारी है। और फिर यही आग आज पूरी दुनिया की कुव्वतों को शाम में इकट्ठा कर रही है। पूरी दुनिया की तमाम कुव्वतों में से हर एक की यही ख्वाहिश है कि ये आग यानी खाम तेल पर उसी का कब्जा हो, जिसकी खातिर अक़वाम आलम एक दूसरे के खिलाफ दरपर्दा जंग में मसरूफ हैं, शाम में इकट्ठे हो चुकी हैं। और इस आगो बारूद की बारिश की वजह से ही शाम, इराक और यमन वगैरह समेत लाखों नहीं बल्कि करोड़ों लोग मगरिब का रुख किए हुए हैं, क्योंकि मगरिब उन्हें जन्नत नजर आती है, जहां वो बेहतर और सहूलतों, आसाइशों और आसानियों से मुज़य्यन जिंदगी गुजार सकें। इसी आग के निकाले जाने के बाद मगरबी दुनिया में सनती इनकलाब के नाम पर कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों का सैलाब उमड़ आया, जिनमें तालीम के नाम पर पूरी दुनिया से लोग मगरिब में इकट्ठे हो रहे हैं। यूं ये तमाम तर हकायक आज आपके सामने हैं। बढ़ते हैं नाज़रीन आगे और देखते हैं कि मजीद रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने इस आग के बारे में क्या रहनुमाई की। इस वक्त स्क्रीन पर आपको रिवायत नजर आ रही है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, निकाल ले जाओ अपने अहलो अयाल को, पास इसमें कुछ शक नहीं कि अनकरीब इससे आग निकलेगी, इससे आग निकाली जाएगी। नाज़रीन, मोहम्मद रसूलुल्लाह अलैहि सल्लम ने जब ये अल्फाज कहे थे वो उस वक्त यसरब में मौजूद थे, यानी सरजमीने हिजाज में मौजूद थे, और कहा था कि अपने अहलो अयाल के साथ इस सरजमीने हिजाज से निकल जाना। इस सरजमीन से वो आग निकाली जाएगी जो आज यानी उस वक्त जमीन की गहराइयों में ठंडी हालत में पड़ी हुई है। तो उस आग के निकलने से पहले ही इस सरजमीन को छोड़ देना, यहां से अपने अहलो अयाल के साथ निकल जाना, सरजमीने हिजाज को तर्क कर देना। यही बात रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने मजीद कई मौके पर भी कही, जैसा कि आप स्क्रीन पर मेरी रिवायात को देख सकते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, निकाल कर ले जाओ अपने अहलो अयाल को इससे, यानी कैद सैलाब से, पास इसमें कुछ शक नहीं कि वो सैलाब जो कैद है वो आग है जो इससे निकलेगी। इस रवायत में रसूलुल्लाह अलैहि सल्लम ने बिल्कुल वाज़ेह और दो टोक अल्फाज में यह हुक्म दिया था, यह कहा था कि तुम ऐसा करना कि इस सरजमीने हिजाज से निकल जाना। क्यों? क्योंकि यहां एक सैलाब कैद है। इससे पहले कि वो सैलाब निकले तुम अपने अहलो अयाल को यहां से निकाल कर ले जाना, सरजमीने हिजाज को छोड़ देना, इस सरजमीन को छोड़ देना। और वो सैलाब क्या है, आगे रसूलुल्लाह अलैहि सल्लम ने उसकी भी वजाहत कर दी कि इसमें कुछ शक नहीं कि वो सैलाब क्या है, वो सैलाब आग है जो यहां से निकाली जाएगी। आग है जो सैलाब की सूरत में इस जमीन में कैद पड़ा हुआ है, इस जमीन के अंदर बंद है। जब ये आग निकाली जाएगी तो उस वक्त के मोमिनों को रसूलुल्लाह अलैहि सल्लम ने यही हुक्म दिया था कि हर हाल में अपने अहलो अयाल समेत इस सरजमीन से निकल जाना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कह रहे हैं कि इससे निकाल लो अपने अहलो अयाल को, यानी हिजाज की सरजमीन से निकाल लो अपने अहलो अयाल को, क्योंकि यहां एक सैलाब कैद है, एक सैलाब बंद है, और वो सैलाब आग है जो निकाली जाएगी, जो निकलेगी, जो आज ठंडी हालत में पड़ी है। उस आग के निकलने से पहले ही यहां से निकल जाना। लेकिन नाज़रीन, आज कहा जाता है कि रुए जमीन पर मदीना सिर्फ एक ही बस्ती है, और वो हिजाज में यसरब नामी बस्ती। हर कोई खुद को मोमिन कहलवाने वाला दिन रात वहां जाने और वहां बसने के ख्वाब देखता है। इसके बावजूद कि आज उस आग का सैलाब निकल रहा है, जिसके निकलने से पहले रसूलुल्लाह अलैहि सल्लम ने कहा था वहां से अपने अहलो अयाल समेत निकल जाना।
ایک طرف تو محمد علیہ السلام سے حب کے دعوے کرتے ہیں اور دوسری طرف ہر وہ کام کرتے ہیں جس سے محمد رسول اللہ علیہ السلام نے بہت ہی سختی سے روکا تھا، جس سے وہ نفرت و کراہت کا اظہار کرتے تھے۔ تو ناظرین، اپنے گریبان میں جھانکیں، ذرا غور کریں کہ یہ کیسی محبت ہے، یہ کیسی محبت ہے آپ کی محمد رسول اللہ علیہ السلام سے۔ ایسے تمام کے تمام لوگ یہ جان لیں کہ محمد رسول اللہ علیہ السلام سے محبت کے دعوے تو کرتے ہو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ تم اس نعرے کی آڑ میں اپنی خواہشات کی اتباع کر رہے ہو۔ یہاں وہ لوگ بھی اپنے گریبان میں جھانکیں جن کی مساجد کی تعمیر سے لے کر ان کے گھروں کے سامان کے اخراجات تک انہی عرب ممالک سے آتے ہیں، جن کا نان نفقہ عربوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے، ان عربوں کے ساتھ جو آج اللہ کے غیب سے کفر کر رہے ہیں، جو اللہ کی آیات کی تکذیب کر رہے ہیں، دن رات فساد عظیم بپا کر رہے ہیں، اور ان کو اپنے لیے اسوہ حسنہ سمجھنے والے جو دن رات عربوں کے گن گاتے ہیں، جو عربوں سے اتنے متاثر ہیں کہ اسلام صرف عربوں میں ہی انہیں نظر آتا ہے، جو عربوں کے خلاف بات کو اللہ کی ذات میں گستاخی سمجھتے ہیں، وہ طبقہ خود سے بڑھ کر کسی کو مومن و موحد نہیں سمجھتا۔ ذرا اپنے گریبان میں جھانکیں۔ آپ سے سوال ہے کہ کسی کے قتل کی اجرت سے مساجد تعمیر کی جا سکتی ہیں؟ شراب بیچ کر مساجد و چندے دیے جا سکتے ہیں؟ اگر نہیں تو جن چندوں پر تم پل رہے ہو، جن چندوں سے مساجد کے نام پر اپنے کمائی کے اڈے تعمیر کر رہے ہو، ذرا غور کرو وہ چندے کہاں سے آ رہے ہیں؟ وہ اسی آگ کی کمائی ہے جو اللہ کے غیب سے تھی۔ اس آگ کو نکالا اور پوری دنیا کو فساد زدہ کر دیا۔ یہ چندے فساد فی الارض کی کمائی ہیں، یہ چندے اللہ سے دشمنی کی اجرت ہیں۔ کیا یہ سب جائز ہو گیا؟ کیا یہ سب محض تمہیں چندے دینے کی وجہ سے جائز و حلال ہو گیا جن کا تم دم بھرتے ہو؟ کیا بذات خود محمد رسول اللہ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا تھا کہ اپنے ہاتھ کو اس آگ سے کچھ لینے سے روکے رکھنا، اس آگ سے بالکل کچھ نہ لینا؟ تو آج تم کیوں عربوں کے سامنے اسی آگ سے چندے لینے کے لیے اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہو؟ نہ صرف اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہو بلکہ دن رات ایک کیا ہوا ہے، اور تمہارا کردار بالکل ایسا ہو چکا ہے کہ جیسے کسی نے اپنے مفادات کی تکمیل کے لیے کتوں کو پالا ہوا ہوتا ہے۔ وہ ان کتوں سے کام لینے کے لیے وقتاً فوقتاً ہڈی پھینکتا رہتا ہے۔ اپنے گریبان میں جھانکو اس سے پہلے کہ وقت ختم ہو جائے۔ خود کو بہت بڑا مومن موحد کہتے ہو، یہ جان لو دنیا کے سب سے بدترین منافق و مشرک ہو تم لوگ اللہ کے قانون میں مشرک و منافق ہو۔ آج اگر تم نے اپنی آنکھیں نہیں کھولی تو جان لو ان قریب دنیا میں تمہارا بھی انجام انہی عربوں کے ساتھ ہی ہونے والا ہے، اور آخرت میں بھی انہی کے ساتھ تمہیں اٹھایا جائے گا، انہی کے ساتھ تمہارا حساب ہوگا، تم ان کے جرائم کے برابر کے حصے دار ہو۔ آج یہ عرب اور آل سعود اسی عذاب کا شکار ہونے والے ہیں جس عذاب کا شکار آل فرعون ہوئے تھے، اور جو لوگ ان عربوں کے جرائم میں برابر کے حصے دار ہیں ان کا انجام بھی بالکل ویسا ہی انہی کے ساتھ ہونے والا ہے۔ ناظرین، محمد رسول اللہ علیہ السلام نے کہا تھا کہ آخر میں، یعنی جب سات کی تمام علامات و اشراط کا ظہور ہو چکا ہوگا، تو سب سے آخر میں اس آگ کی طرف انسان ایسے اکٹھے ہوں گے جیسے بھوکے کتے ہڈی پر اکٹھے ہوتے ہیں، جو ہڈی کے حصول کے لیے آپس میں لڑتے ہیں، ایک دوسرے کو چیرتے پھاڑتے چیختے چلاتے اور دھاڑتے ہیں، جیسا کہ آپ کو سکرین پر روایت نظر آ رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، آگ نکالی جائے گی یمن سے، اس آگ کی طرف انسان ایسے اکٹھے ہوں گے تمہارے اکٹھے کیے جانے کی جگہ یعنی شام، جیسے کتے کسی ہڈی پر اکٹھے ہوتے ہیں۔ یعنی خطہ شام میں دنیا کے لوگ اس آگ پر ایسے اکٹھے ہوں گے جیسے بھوکے کتوں کے سامنے ہڈی پھینکنے سے وہ اس پر اکٹھے ہوتے ہیں، اور وہ اسے حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے لڑتے کاٹتے چیرتے پھاڑتے چیختے چلاتے اور داڑتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی خطہ شام میں انسان اس آگ کے حصول کے لیے اس کی طرف اکٹھے ہو جائیں گے اور اس کے حصول کے لیے کتوں کی طرح آپس میں لڑیں گے، ایک دوسرے کو ماریں گے۔
ناظرین، یہ بات تو ہر لحاظ سے آپ پر کھل کھل کر واضح ہو چکی کہ وہ آگ کب کی نکل چکی، جو کہ خام تیل ہے، اور آج یہ سب آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اور آج آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اقوام عالم اسی آگ کے حصول کے لیے خطہ شام میں اکٹھی ہو چکی ہیں، اور اقوام عالم کے لیے اس آگ کی اہمیت و حیثیت بھوکے کتوں کے درمیان ہڈی کی سی ہے، اور ان لوگوں کی مثال ان بھوکے کتوں کی سی ہے جو کتوں کی طرح آپس میں لڑ رہے ہیں۔ یہ حقائق بھی آج آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ جب یہ بھی ہو چکا تو پیچھے کیا رہ گیا؟ اے دنیا کے انسانوں، جان لو وقت بالکل ختم ہو چکا۔ اپنی آنکھیں کھول لو اس سے پہلے کہ عذاب عظیم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر اس حق کو تسلیم کرو۔ جان لو تب تم مانو گے، لیکن تب ماننا کوئی نفع نہیں دے گا۔ آج تمہیں یہ حقائق بہت تلخ لگ رہے ہوں گے، لیکن جان لو اس سے حق بدلنے والا نہیں ہے۔ اے وہ لوگوں جو دین کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں، جان لو آج تم پر سب سے بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، کیونکہ اکثریت آنکھیں بند کر کے تمہارے پیچھے چل رہی ہے۔ ان کی دنیا و آخرت کا دار و مدار تم پر ہے۔ اگر تم حق کو تسلیم کرتے ہو، حق کی تصدیق کرتے ہو، تو تمہارے پیچھے چلنے والے دنیا و آخرت میں ہلاکت سے بچ جائیں گے، اور اگر تم لوگوں نے حق کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے اور بالکل کھل جانے کے بعد بھی حق سے اعراض کیا، حق کی تصدیق نہ کی، تو تم اللہ کے بہت بڑے مجرم ہوگے۔ عذاب عظیم تمہارے سر پر آ چکا۔ جان لو کل کو تم یہ نہیں کہہ سکو گے کہ تمہیں متنبہ نہیں کیا گیا تھا، تمہیں عذاب دیے جانے سے پہلے متنبہ نہیں کیا گیا تھا، یہ تم نہیں کہہ سکو گے۔ آج تمہیں کھول کھول کر متنبہ کیا جا رہا ہے۔ اللہ سے رجوع کرو، حق کی نصرت کرو اس سے پہلے کہ وقت ختم ہو جائے، اور جان لو بلا شک و شبہ وقت ختم ہو چکا۔ عذاب تمہارے سروں پر منڈلا رہا ہے۔ صرف اتنا ہی وقت تمہارے پاس ہے جب تک کہ ہر لحاظ سے، ہر پہلو سے کھول کھول کر متنبہ نہیں کر دیا جاتا، اور یہ سلسلہ بھی بہت جلد مکمل ہونے کو ہے۔ ناظرین، اسی آگ کو جہاں نہ صرف محمد رسول اللہ علیہ السلام نے کھول کھول کر واضح کر دیا تھا، اس کے بارے میں رہنمائی میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، تو وہیں اس آگ کو ایک اور مختلف پہلو سے بھی واضح کر دیا۔ اسی آگ کو محمد رسول اللہ علیہ السلام نے فرات سے ظاہر ہونے والا غیر معمولی مقدار میں ظہور کے وقت ایسا قیمتی ترین خزانہ قرار دیا کہ جس کے سامنے باقی تمام کی تمام قیمتی سے قیمتی اشیاء کی چمک دمک مان پڑ جائے گی۔ اور مزید اس کے بارے میں کیا کہا، آئندہ ایک ساتھ میں اس موضوع پر بات کریں گے۔